حضرت عائشہ جو ہے نبی کی پیاری بیوی، مسلمانوں کی ماں ام المؤمنین جو ہے سحری کے وقت میں اٹھتی تھی اور اٹھنے کے بعد تہجد پڑھتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ سحری کے وقت میں اٹھنے کے بعد جو ہے کچھ سی رہی تھی، لیکن ان کے ہاتھ سے سوئی گر جاتی ہے۔ جیسے ہی اچانک سوئی گری، حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک بات یاد رکھنا، عرب کی دھوپ بھی بڑی کڑی ہوتی ہے، بڑی سخت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ عرب کی گرمی بھی بہت سخت ہوتی ہے، اور عرب کی تاریکی اندھیرا بھی بڑا کڑا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ اکبر کبیرہ، میں نے سوئی کو کافی تلاش کیا لیکن مجھے گمشدہ سوئی مجھے مل نہیں پائی۔ فرماتی ہیں میں تلاش کرتی رہی، اتنے میں جو ہے امام الانبیاء تشریف لے آئے، اللہ اکبر، بدر الدجا تشریف لے آئے، شفیع الورا تشریف لے آئے۔ جب آقا تشریف لائے تو حضرت عائشہ مسلمانوں کی ماں کا بیان ہے، جب میرے آقا تشریف لائے آقا کے چہرے مبارکہ سے ایسی روشنی نکلی، ایسی روشنی، اتنی روشنی نکلی کہ میں نے حضور کے چہرے مبارک کی روشنی میں اپنی گمشدہ سوئی کو تلاش کر لیا۔ بولو یار محبت سے سبحان اللہ، میں نے اپنی گمشدہ سوئی کو تلاش کر لیا۔ بتاؤ کتنا مبارک چہرہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی استاد زمن ماہر فکر و فن علامہ حسن رضا خان بریلوی نے جب اس حدیث پاک کو دیکھا تو وہ کہنے پر مجبور ہو گئے سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ بتاؤ کتنا مبارک چہرہ ہے اس نبی کا۔ تم ترانہ تو گاتے ہو، نعت بھی سنتے ہو، تقریر بھی سنتے ہو، لیکن اللہ کو جلوس محمدی بھی نکالتے ہو کہ ہم صرف نبی کو مانتے ہیں کہ نبی اللہ کے رسول ہیں، لیکن نبی کی ہم کیوں نہیں مانتے ہیں؟ جس دن یہ قوم مسلم نبی کو ماننے کے ساتھ ساتھ نبی کی ماننا شروع کر دے، اس دن اس قوم مسلم کو ترقی کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم مسلم کو جتنی توانائی، جتنی سمجھداری مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے، اتنی کسی اور کو عطا نہیں فرمائی ہے۔ جو کافر ہوتا ہے اس کے اندر عقل نہیں ہوتی ہے، جو کافر مشرک ہوتا ہے اس کے اندر دماغ نہیں ہوتا ہے، لیکن جو مسلمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو فہم و فراست عطا فرمائی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جاگو جاگو، سمجھو ان باتوں کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے بھائیوں سمجھو ان باتوں کو۔ کیا بتانا چاہتا ہوں اور نبی کا فرمان سننا چاہتے ہو؟ میری بات طول پکڑ رہی ہے۔ میں نے جو حدیث پاک پیش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، مجھ سے یہ کلمات کون لے گا؟ مجھ سے یہ مبارک کلمات خیر ناصحانہ کلمات کون لے گا؟ فیعمل بہن، پھر وہ ان پر عمل کرے، او یعلم من یعمل بہن، یا وہ ان لوگوں کو سکھا دے جو ان پر عمل کریں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قلت انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جو حدیث پاک آپ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں اس کو آپ میری جھولی میں ڈال دیجئے، میں اس کو لے لوں گا، اس پہ عمل کروں گا اور دوسرے لوگوں تک پہنچا دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے جو کثیر الروایات ہیں، کہتے ہیں فاخذ بیدی، نبی نے میرا ہاتھ پکڑا، فعد خمسا، 5 چیزوں کو شمار کرایا، 5 چیزیں گنائی، 5 چیزیں ہمارے تمہارے نبی نے۔ کتنی چیزیں؟ سب لوگ زور سے بولو ذرا۔ 5 چیزیں یاد رکھے نا میرے بھائیو، یاد، حدیث سے پاک سنا کے جا رہا ہوں۔ نبی نے 5 چیزیں ارشاد فرمائی اور اس حدیث کی تشریح میں ہی ضمناً چند باتیں بتا دوں گا، پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ اتق المحارم، ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کر دیا ہے اس سے بچ جانا۔ رزق حرام ہے تو اس سے بچ جا، بدنگاہی کرنا حرام ہے اس سے بچ جا، کسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے اس سے بچ جا، جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس سے بچ جا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا تمہیں اس کا فائدہ، اس کا ریزلٹ، اس کا بینیفٹ، اس کا نتیجہ تمہیں یہ ملے گا تکن اعبد الناس، لوگوں میں سب سے بڑے تم
عبادت گزار بن جاؤ گے، سبحان اللہ، سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے، لیکن شرط یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ۔ آج نوجوان کہتے نظر آتے ہیں حضرت عورت کو پردہ کرنا چاہیے، بے شک پردہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عورت کو حکم دیا ہے، لیکن تجھے معلوم نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پردہ کرنے سے پہلے مرد کو حکم دیا ہے کہ مرد اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے حبیب آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلے۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے حبیب آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلے۔ کیا مطلب؟ سب سے پہلے نگاہ بہکتی ہے، پھر کہیں دل میں سماتی ہے، پھر اس سے غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں، انسان وسوسوں کا شکار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے دروازے پر پہرا بٹھایا اسلام نے، نہ نگاہ بہکے گی نہ کوئی دل میں سمائے گی۔ جب تم موبائل میں رات میں گندی فوٹو دیکھتا ہے تو تیرے دل میں وہ نگاہ بیٹھ جاتی ہے، پھر تو اس سے موبائل پہ بات کرتا ہے، پھر تیرے ذہن میں غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ موبائل میں کسی اجنبی عورت کی تصویر ڈاؤن لوڈ مت کر، اگر ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تصویر تو گنبد خضرا کی تصویر ڈاؤن لوڈ کر لے، خانہ کعبہ کی تصویر ڈاؤن لوڈ کر لے، صابر پاک کے گنبد کی تصویر ڈاؤن لوڈ کر لے، عطائے رسول ہندل ولی خواجہ صاحب کے گنبد کی تصویر ڈاؤن لوڈ کر لے، مجدد اعظم اعلیٰ حضرت کے گنبد کی تصویر ڈاؤن لوڈ کر لے، مفتی اعظم کے گنبد کی تصویر ڈاؤن لوڈ کر لے۔ جب تیرا موبائل آن ہوگا سامنے گنبد خضرا کا پرنور نظارہ ہوگا، آنکھ گناہوں سے محفوظ، نورانیت سے منور ہوتی چلی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سمجھو ان باتوں کو، نگاہ کی حفاظت کرو۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، اس کا فائدہ یہ ملے گا لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تمہیں بنا دیا جائے گا۔ اور دوسری چیز میرے نبی نے کیا فرمائی، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُونَ أَغْنَى النَّاسِ۔ ہمارے نبی نے فرمایا، حدیث پاک سننا چاہتے ہیں تو بولو ذرا محبت سے سبحان اللہ۔ پھر نبی نے فرمایا دوسری چیز یہ ہے کہ اے ابو ہریرہ سنو اور لوگوں کو جا کے بتا دو اللہ تعالیٰ کی تقسیم شدہ چیزوں پہ راضی رہو، جو تمہیں اللہ نے دے دیا ہے اس پہ راضی رہو، اس پہ راضی رہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس پہ راضی رہو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا، تکون اغنى الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بے نیاز تمہیں بنا دیا جائے گا، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت دار تم بن جاؤ گے۔ لیکن ذرا سوچو تو آج ہم راضی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہارے کسی بھائی کی مالی پوزیشن کو اچھا کر دیا ہے تو یہی مسلمان بھائی ہے جو اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ مالی پوزیشن کو تو ذرا شکر ادا کر کہ تیرا ایک مسلمان بھائی ہے جس کی مالی پوزیشن اچھی ہو گئی ہے، سبحان اللہ۔ وہ غریب نہیں ہے، کسی کے دروازے پر جا کے وہ ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ میرے بھائی سمجھو ان باتوں کو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ بے شک بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ دنیا میں تو اپنے سے نیچے والے کو کیسے دیکھے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اگر تجھے ٹو ویلر دی ہے، بائک تیرے پاس، موٹر سائیکل تیرے پاس ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو سائیکل سے سفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر تجھے سائیکل دی ہے اللہ کا شکر ادا کر۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پیدل سفر کرتے ہیں، اگر تیرے پیر ہیں اللہ کا شکر بجا لا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپاہج ہیں۔ شیخ سعدی جو ہے جا رہے تھے دمشق کی جامع مسجد کی طرف، اللہ اکبر کبیرہ، شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے ان کی کئی کتابیں جو ہے مدارس اہل سنت میں چلائی جاتی ہے، گلستہ بوستہ پڑھائی جاتی ہے، بہت بڑے ولی تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے شکایت کی یا اللہ تو نے مجھے چپلیں نہیں دی ہیں، اللہ اکبر۔ جب دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے قدم رکھا ہے، کیا دیکھتے ہیں وہاں پر ایک اپاہج ہے جس کو دونوں پیر کٹے ہوئے ہیں اور بھیک مانگ رہا ہے، جا کے سجدے میں گر جاتے ہیں، کہتے ہیں مالک اگر چپلیں نہیں دی تو کیا ہوا، کم سے کم میرے پیر تو سلامت ہیں، میرے پیر تو ٹھیک ہے۔ دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور نبی نے فرمایا دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ دین میں اپنے سے اوپر والے کو کیسے دیکھو گے؟ ارے میرے بھائی نے جو ہے وضو کے 4 فرض یاد کر لیے ہیں، مجھے غسل کے 3 فرض بھی یاد کرنے ہیں۔ ارے میرے بھائی نے وضو کی 16 سنتیں یاد کرنی ہے،
مجھے وضو کے مکروہات بھی یاد کرنے ہیں. ارے میرے بھائی نے نماز جنازہ یاد کر لی ہے, مجھے تحیات بھی یاد کرنا ہے, درود ابراہیمی بھی یاد کرنا ہے, دعائے معصورہ بھی یاد کرنا ہے. اللہ اکبر. اس دین میں جب اوپر والے کو دیکھے گا تو انشاءاللہ تیرا علم بڑھے گا, اور جب تو اس چیز پہ راضی ہو جائے گا اور دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی تیرے دل میں سکون عطا فرما دے گا, سرسبز و شادابی عطا فرما دے گا, قرار عطا فرما دے گا, اور تیری زندگی میں انقلاب آ جائے گا. انقلاب.